میرے بڑے بھائی عبدالغنی مرحوم کی برسی ہے، آپ مہربانی کر کے ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیجئے اور ایصال ثواب کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کا سینہ مدینہ بنائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو انسان دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ برسی کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ برسی ایک بدعت ہے، اور یہ بدعت ہم نے چھوڑ دی، اور یہ بدعت کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے، یہ برسی، یہ تیجا، یہ فلاں، یہ چھٹی، یہ سب بدعت ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ اور الیاس قادری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو برسی کرتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، یہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا زندوں کے لیے ہوتا ہے؟ اس بات کا جواب دو مجھے۔ اگر مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو پھر تم قبر والوں کو زندہ کیوں مانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ قبر والے زندہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ باہر گھومتے بھی ہیں، وہ جمعرات کو گھر پر آتے ہیں، وہ شب برات میں گھر پر آتے ہیں، اور وہ حاجت روا ہے، وہ مددگار ہیں۔ جب وہ مددگار ہیں، زندہ ہیں، وہ گھر پر آتے ہیں، تو زندوں کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے زندوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ جو انسان مر گئے، جن کا جسم، جن کا شریر، جن کی ہڈیاں قبروں کے اندر ہیں، ان کی روح اللہ کے قبضے کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے، حاجت روا۔ جب وہ حاجت روا ہے اور وہ چل کر گھر پہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کیوں کرتے ہو آپ؟ مجھے یہ تو بتا دو مولانا صاحب۔ اور پھر تم ان کے آگے مرحوم کیوں لگاتے ہو؟ مرحوم، جو انسان مر گیا اس کے نام کے آگے مرحوم لگتا ہے، زندوں کے آگے کوئی مرحوم نہیں لگاتا، سمجھے؟ اب تم ایک طرفہ کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے، اور دوسری طرفہ تم ان کے نام کے آگے مرحوم لگا کر یہ ثابت کرتے ہو کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو انسان مرتا ہے نا، تو وہ اس دنیا سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہتا، یہ دنیا اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ محروم ہو گیا، ہر چیز سے محروم ہو گیا، وہ دیکھنے سے محروم ہو گیا، بولنے سے محروم ہو گیا، چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا، کھانے پینے سے محروم ہو گیا، کپڑے پہننے سے محروم ہو گیا، وہ کسی سے بات کرنے سے محروم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مرا ہوا، کہ وہ اس دنیا سے محروم ہو گیا، وہ اپنے گھر والوں سے محروم ہو گیا، وہ اکیلا چلا گیا، اس کی روح اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اس کا جسم ہڈیاں قبروں کے اندر ہے، وہ اس دنیا سے محروم ہو گیا، تو اس کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے محروم۔ لیکن یہ محروم لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مرا ہوا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ قبر والے قبروں میں زندہ ہے۔ ایک طرف یہ ایصال ثواب، یہ تیجا، فاتحہ، یہ برسی کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر والے قبروں میں زندہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ حاجت روا ہے، مددگار ہیں، وہ جمعرات کو گھر پر آتے ہیں، شب برات میں بھی گھر پر آتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک طرف ان کو زندہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، دوسری طرف ان کی برسی وغیرہ بنا کے ایصال ثواب پہنچا کر ان کے آگے نام کے آگے محروم لگا کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے، وہ محروم ہے۔ ارے الیاس قادری صاحب، کیوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں قبر پرستی کی طرف لے جا رہے ہو؟ کیوں مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ ایک طرفہ بات کرو نا، یا تو ان کے نام کے آگے سے محروم ہٹا دو کہ وہ محروم نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، تیجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو مسلمانوں کو یہ کہو، یا پھر یہ کہو کہ وہ قبر والے قبروں میں زندہ نہیں ہے، ان کی روح اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز سے محروم ہے، اس دنیا سے محروم ہو گئے وہ،
ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ عبادت سے بھی محروم ہو گئے، وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے، اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو یا تو پھر یہ ثبوت کرو، ایک طرف آؤ، دونوں طرف مت رہو، مسلمانوں کو گمراہ مت کرو۔ الیاس قادری صاحب کیوں بیوقوف بناتے ہو مسلمانوں کو؟ اور مسلمانوں بیوقوف مت بنو۔ جب تم اپنے بزرگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، جب تم ان کو زندہ مانتے ہو نا، ان کو حاجت روا مانتے ہو، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ برسی وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم اگر ان کو مرا ہوا مانتے ہو کہ ان کی روح اللہ کے قبضے کے اندر ہے اور اس دنیا سے وہ محروم ہو گئے، ہر چیز سے محروم ہو گئے، تو تب ان کے لیے تم ایصال ثواب کرو، ایک طرفہ آ جاؤ، سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔